جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ کراچی میں سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان بلدیاتی قانون میں ترامیم پر مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ شہری حکومتوں سے صوبائی حکومتوں میں لیے گئے ادارے اور اختیارات واپس کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی نے 29 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا۔ آج مختلف شاہراہوں پر دھرنوں کی کال بھی واپس لے لی۔ متنازع صوبائی بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا 29 روز سے جاری دھرنا ختم۔ سندھ حکومت کا وفد رات گئے جماعت اسلامی کے دھرنے میں پہنچا۔ وفد میں شامل وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کی کامیابی اور تحریری معاہدے کا اعلان کیا۔ ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں اضافے کے لیے 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کی جائیں گی۔ ضروری رولز یا نوٹیفیکیشن 1 سے 2 ہفتے میں جاری ہوں گے۔ صحت و تعلیم سے متعلق سہولیات اختیارات بلدیاتی اداروں کو واپس کی جائیں گے۔ میئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد صوبائی فائنانس کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ میئر یا چیئرمین ممبر ہوں گے۔ پی ایف سی کے تحت صوبائی حکومت کو جی ایس ٹی اور موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ ملے گا۔ پی ایف سی کے تحت یو سیز کو ماہانہ اور سالانہ اخراجات کے فنڈز آبادی کی بنیاد پہ ملیں گے۔ میئر شہر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین ہوگا۔ پبلک سیفٹی کمیشن تشکیل دیے جائیں گے۔ متعلقہ میئر اور چیئرمین اس کے ممبر ہوں گے۔ تعمیر و ترقی، پلاننگ، سہولیات کی فراہمی سے متعلق تمام ادارے بشمول کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول کی ایڈمنسٹریشن میں میئر یا چیئرمین کا فعال اور مؤثر کردار ہوگا۔ بلدیاتی اداروں کی مدت کے اختتام سے 90 روز قبل آئندہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوگا۔ سندھ حکومت فراہمی آب کے منصوبوں کی تکمیل اور کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی۔ یہ مذاکرات ہمارے کافی دنوں سے کئی میٹنگز ہماری ہوئی ہیں اور جن کے تحت بہت سارے ایشوز پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور ترمیمی بل 2021 میں بہتری اور منتخب بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں اضافے کی غرض سے جماعت اسلامی کی تجاویز پر مذاکرات کے لیے جو مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کی نشستوں میں تفصیلی مذاکرات کے بعد دونوں جانب سے درج ذیل امور پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جس کو سندھ حکومت 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں صوبائی اسمبلی میں ترامیم کے ذریعے روبہ عمل لائے گی۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے 29 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اور آج مختلف شاہراہوں پہ دھرنوں کی کال واپس لے لی۔ انہوں نے کارکنوں کو مثالی دھرنے پہ مبارکباد دی۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک تاریخی جدوجہد کی ہے۔ دھرنا ختم کریں گے لیکن گھر تھوڑی چلے جائیں گے، ہم تو جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ جو دھرنے ہم نے طے کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے دھرنا دینے سے پہلے ہی چونکہ آپ کا مسئلہ حل ہوا تو کل انشاءاللہ وہ دھرنے نہیں ہوں گے۔ سب لوگ جو ادارہ نور حق آئیں گے۔ جو 2021 کا ترمیم بل ہے یہ تقریباً اگر یہ عمل درآمد انشاءاللہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ترمیمی بل ختم ہو جائے گا۔ یہ کالا قانون جس کو ہم کہتے تھے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، اب اس معاہدے پہ عمل کروانا ہے اور وفاق سے بھی بعض معاملات حل کروانا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے کرونا وائرس کی۔ تو ملک میں کرونا کے وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے باعث 30 افراد انتقال کر گئے۔ 8183 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 11.92% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے راحل حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ راحل حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، کرونا کے اثرات جو ہے وہ ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پازیٹیو کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ این سی او سی نے جو گزشتہ 24 گھنٹے کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 اموات جو ہے وہ کرونا سے ہو چکی ہیں، جبکہ اگر پازیٹیو کیسز کی بات کی جائے تو پازیٹیو کیسز جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 8183 پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ان کی شرح جو ہے وہ
11.92% تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹے میں 68,000 سے زائد ملک بھر میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور جس میں سے 11.92% پازیٹیو کیسز کی شرح رہی ہے۔ اور اگر کرٹیکل تشویشناک حالت میں جو مریض پائے جاتے ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی تعداد جو ملک بھر میں ہے وہ 1353 ایسے مریض ہیں جو اس وقت تشویشناک حالت میں ملک بھر کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اور NCOC کی جانب سے بار بار یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی ویکسینیشن مکمل کروائیں، اور جنہوں نے مکمل کروا لی ہے وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں تاکہ کورونا سے بچا جا سکے۔ جی شکریہ راحل حسن تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بات کریں گے کچھ موسم کی اور رخ کریں گے لاہور کا، جہاں سورج کی کرنیں بھی سردی میں کمی نہیں لا سکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ 8 ڈگری تک گر گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ فیصل خان بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، لاہور میں سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے، اور ہوا میں باقاعدہ خنکی بھی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے مزید نیچے گر گیا ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے سردی کی کیفیت یہ ہے کہ درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ اور محکمہ موسمیات سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں اسی طرح موسم ڈرائی رہے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ دھوپ نکلنے کی وجہ سے جو ہے فوگ جو ہے وہ بالکل لاہور میں نہیں ہے، نہ ہی لاہور کے شہری علاقوں میں اور نہ ہی موٹر ویز پہ، اور اس کی وجہ سے موٹر ویز تینوں کے تینوں کھلی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے فلائٹ آپریشن کی تو فلائٹ آپریشن بھی پورا کھلا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے جو حالیہ جو بارشوں کا اسپیل تھا اس کی وجہ سے لاہور جو ہے بالکل کلین ہے اس وقت اس کا ایٹماسفیئر، اور جو اس کا کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس ٹائم بہترین ہے۔ اور اگر عوام ساتھ دے حکومت کا تو یہ بہترین آگے رہ بھی سکتا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اسی طرح کا موسم رہے گا، لیکن اگلے ہفتے کی جو ہے نوید سنائی ہے کہ ایک اور بارش برسانے والا ہے۔ لاہور کا موسم شدید سرد ہے۔ بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ادھر آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم صاف ہو چکا ہے۔ برف باری سے بند وادی گریز شارہ 27 روز بعد بھی بحال نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب سیاح ٹھنڈے ٹھار موسم میں برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے بالائی علاقوں کا رخ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف محمد اقبال میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ اقبال میر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے موسم کی؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کے موسم کی بات کی جائے تو موسم آج انتہائی خوشگوار ہے۔ جنت نظیر کشمیر کے حسین مناظر نکھر کر سامنے آ چکے ہیں، چونکہ حالیہ دنوں میں ہونے والی برف باری کی وجہ سے آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کی بات کریں تو بالائی علاقوں میں موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ وادی گریز اور وادی نیلم کے جو بالائی علاقے ہیں ان کی بات کریں تو وہاں پر ابھی تک جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ ضلع حویلی کی جو یونین کوسٹ بیڑی ہے اسے بند ہوئے 27 روز جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، تاہم جو دیگر سیاحتی مقامات ہیں، خاص کر اگر ہم شاردہ کی بات کریں، نیلم کی بات کریں، مظفر آباد کے جو سیاحتی مقام ہیں جن میں سرا ہے، پیر چناسی ہے، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ پیر چناسی کا علاقہ ہے، اس کے دامن میں سرا واقع ہے، اور یہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد امڑ آئی ہے اور موسم کو جو ہے وہ انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جبکہ محکمہ شہرات کی جانب سے جو بند شاہراہیں ہیں ان کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ وادی لیپا کی شاہراہ تو بحال ہو چکی ہے، تاہم وہاں پر کوہر بہت زیادہ پڑتا ہے، پھسلن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی وہاں پر متاثر ہو رہی ہے۔ جو مقامی انتظامیہ ہے اس کی جانب سے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں انہیں غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ اجتناب برتنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ٹھیک ہے، موسم خوشگوار ہے آزاد کشمیر کا۔ بہت شکریہ اقبال میر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 جوان شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے، 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب کیا گیا۔ حملے میں 10 جوان شہید ہوئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کلیئرنس آپریشن میں 3 دہشت گرد گرفتار بھی
किए गए। वाक़े के जिम्मेदारों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। केच में वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। ट्वीट में लिखा कि हमारे बहादुर सिपाही हमें दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। मैं 10 शहीद फौजियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने केच बलूचिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। हम पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए अपने अज़्म पर कायम हैं। वज़ीर दाखिला ने आइंदा 2 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। BBC को इंटरव्यू में शेख रशीद का ये कहना था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द तंजीमों के स्लीपर सेल्स एक बार फिर सरगर्म हुए हैं और इनसे निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज और हुकूमत की सोच में इख्तलाफ हो सकता है मगर पेज एक ही है। अपोजिशन चाहती है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों। नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त हुकूमत ने ही दी जो बड़ी गलती थी। 1-2 महीनों में शायद मज़ीद ख़राब हो, लेकिन अल्टीमेटली हम हमारा तजुर्बा टेररिज्म के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने का और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ज़्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म KPK में और बलूचिस्तान के केच हो गया, मस्तूंग हो गया, इस इलाकों में ये एक्टिव हुए हैं। इनसे निपटने के लिए फोर्सेस जो हैं वो एक्टिव हैं और इनके कुछ लोग मारे गए हैं मुकाबले में। छोटे मोटे इख्तलाफात तो सोचों के हो सकते हैं, लेकिन सिविल गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट में सोचों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि लाइन और बेल पावर फौजी क़यादत जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ खड़ी है। अपोजिशन तो ये चाहती है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात खराब हो। ना इस्टेब्लिशमेंट भोली है ना इमरान खान भोला है। कोशिश तो हमारी ये है कि वो आ जाए। हम 3.5 साल से लगे हैं, भेजा भी हमने खुद ही है, गलती भी हमसे खुद हुई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP ने यकतरफा सीज़ फायर मुआहदा ख़त्म किया जो जंग मुसल्लत करेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के इजलास हुआ। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि तालिबान की हुकूमत में आने से तमाम मसाइल के हल की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अफगानिस्तान में अब भी दहशत गर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं और अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मोईद यूसुफ ने कमेटी को बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी पर सरताज अजीज ने 2014 में काम शुरू किया। 7 साल में पॉलिसी तैयार हुई जो मुश्तरका पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में पेश भी की गई, लेकिन पार्लियामेंट की मंजूरी तक इसे फाल नहीं किया जाएगा। मोईद यूसुफ ने कहा आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए कर्जों से निजात और मसला कश्मीर सलामती पॉलिसी के अहम अज्जा हैं, ताहम गवर्नेंस को पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया गया। तालीम का फरोग, फूड सिक्योरिटी, हाइब्रिड वार और मुनज़्ज़म जराइम का खात्मा भी पॉलिसी का हिस्सा हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुस्तकबिल की जंगों और चैलेंजेस से निपटने के लिए जहनी और जिस्मानी तैयारी ज़रूरी है। सिपहसालार ने मशकों के शुरका की पेशा महारत और कोशिशों को सराहा। चीफ ने मुल्तान ग्रीजन का दौरा किया। सिपहसालार ने सिदरन कमांड वार गेम्स में जारी सेशन में शिरकत की, जिसका मकसद मैदान जंग के चैलेंजेस और ऑपरेशन मंसूबों का जायजा लेना है। ISPR के मुताबिक तरबियती मशकों के दौरान जंगी हिकमत अमली की तौसीक की गई। आर्मी चीफ ने मशकों के शुरका की पेशा वराना महारत और कोशिशों को सराहा और मुस्तकबिल के जंगों और चैलेंजेस से निपटने के लिए जहनी और जिस्मानी तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ की मुल्तान आमद पर कमांडर सिदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर ने उनका इस्तकबाल किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रावलपिंडी से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। 1680 किलो मुर्दा बीमार मुर्गियों के गोश्त को रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट डंपिंग साइट और नालालई में तल्फ कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए शमैला, बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम का ये कहना है कि विजिलेंस टीम से मिलने वाली खुफिया इतलात पर मुर्गी मंडी बाग सलदारा में चिकन सप्लाई करने वाली 5 गाड़ियां जो दूसरे शहरों से यहाँ पर लाई गई थी, उन्हें रोक कर उनको मुआयना किया गया। इस दौरान गाड़ियों में मुर्दा बीमार मुर्गियों को सप्लाई किया जा रहा था और मौका पर की गई जांच में बीमार मुजरे से गोश्त की निशानदेही पर यह कार्रवाइयां अमल में लाएंगी। तमाम की तमाम
تمام کا تمام گوشت جو تھا اسے تلف کیا گیا، جبکہ ان گاڑیوں کے مالکان کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں، اور سپلائر جس نے یہ گوشت منگایا تھا، جس کا نام مدثر ٹریڈرز بتایا گیا ہے، اسے تا حکم ثانی کام کرنے سے روک کر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف محکمہ اپنی کارروائی کا آغاز کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حکیم تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اے این ایف انٹیلیجنس اور اے این ایف اسلام آباد کی مشترکہ کارروائی ترنول کے قریب گاڑی سے 8.4 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ 1200 گرام پر مشتمل چرس کے 7 پیکٹ گاڑی کی سیٹوں میں چھپائے گئے تھے۔ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ رات گئے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی سے منظور شدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کریں گے۔ بل آئی ایم ایف کی شرائط اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج اور شدید رد عمل کا امکان ہے۔ ایک اور اہم خبر، لاہور کے احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ہو گئے۔ احتساب عدالت لاہور میں گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ لاہور کے احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت میں پیش ہو گئے۔ احتساب عدالت لاہور میں گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوجداری قانون میں ترامیم مسترد کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایسی فوجداری ترامیم سے موجودہ نظام مزید بوسیدہ ہو جائے گا۔ ادھر وزارت قانون و انصاف نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کو مسترد کر دیا۔ فوجداری قانون میں ترامیم کا معاملہ، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور وزارت قانون و انصاف آمنے سامنے آ گئے۔ سپریم کورٹ بار کے اعلامیے میں کہا گیا، وزارت قانون و انصاف نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر فوجداری ترامیم پیش کی۔ ایسی فوجداری ترامیم سے موجودہ نظام مزید بوسیدہ ہو جائے گا۔ وزارت قانون کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہیے تھی۔ وزارت قانون کی ترامیم محض نظر کا دھوکہ ہیں۔ دوسری جانب وزارت قانون و انصاف نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کو مسترد کر دیا۔ کہا، فوجداری قوانین میں ترامیم کا مسودہ تمام بار کونسلز اور ایسوسی ایشنز کو بھیجا گیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے فوجداری قوانین میں ترامیم کے لیے کوئی رائے نہیں دی گئی۔ اس سے قبل جو ضابطۂ فوجداری میں ترامیم کی تفصیلات منظر عام پر آئیں، ان کے مطابق گواہ عدالت نہ آ پائے تو بیان ویڈیو لنک پر ریکارڈ کروا سکیں گے۔ فوجداری مقدمات میں 3 دن سے زیادہ کے التوا نہیں دیا جا سکے گا۔ 3 دن سے زیادہ التوا دینے پر ٹرائل کورٹ کو وجوہات بتانا ہوں گی۔ جہاں مقدمات کا بوجھ زیادہ ہو وہاں ایس ایچ او اور اے ایس پی رینک کا ہوگا۔ مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کر دیے جائیں گے۔ جلسے جلوسوں میں اسلحہ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فوجداری ریفارمز منشیات مقدمات میں سزائے موت ختم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ سزائے موت کی جگہ مجرم کو باقی تمام زندگی جیل میں گزارنے کی سزا ہوگی۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایم کیو ایم کے مظاہرے میں جاں بحق کارکن کے گھر آمد، اظہار تعزیت کیا۔ ایم کیو ایم کے ایم پی اے صداقت حسین گھر بھی گئے اور ان کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نیو کراچی میں ایم کیو ایم کے کارکن اسلم کے گھر پہنچے۔ محمد اسلم کے ورثہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، محمد اسلم کے انتقال پہ اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ فیملی جس طرح کی انکوائری چاہتی ہے وہ کی جائے گی۔ سعید غنی، ناصر حسین شاہ، مرتضی وہاب، وقار مہدی بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اورنگی میں ایم کیو ایم کے ایم پی اے صداقت حسین کے گھر گئے، ان کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ واقعے پہ بہت افسوس ہے، تحقیقات کا حکم دیا ہے، جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایسے واقعات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سندھ حکومت کے خلاف ایک اور احتجاج کا اعلان۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ حکومت کے خلاف ایک اور احتجاج کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کشور زہرا نے بتایا کہ کارکنان پر تشدد کے خلاف ہفتے کو 3 تلوار کلفٹن پر خواتین کا احتجاج ہوگا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने MKM पाकिस्तान के एहतजाज पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने अमीनुल हक को फ़ोन करके वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में MKM के एहतजाज पर पुलिस का तशद्दुद, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। ट्वीट में बताया कि महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को टेलीफोन किया और कराची वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने वाक़े को लिसानियत का रंग न देने पर इत्तफाक किया। मुराद अली शाह ने तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी MKM रहनुमाओं से फोन पर राब्ता करके मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत की। कहा, जमहूरियत का दर्ज देने वालों का असल चेहरा सब ने देख लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना है कि कराची में हुकूमती दहशत गर्दी हुई, हिसाब देना पड़ेगा। मुल्की सालमियत की खातिर हमेशा सब्र से काम लिया। हमने 2 घंटे एहतजाज किया तो इनकी कुर्सी हिल गई। आमिर खान ने कहा कि सिंध हुकूमत होश के नाखुन ले, आगे जो होगा जिम्मेदारी हमारी नहीं। जो हुकूमती दहशत गर्दी हुई है कल, इसका हिसाब देना पड़ेगा। कराची के वारिस 2 घंटे बैठे हैं तो उनको अपना इख्तिदार हिलता हुआ नजर आने लगा, अपनी कुर्सियां हिलती हुई नजर आने लगी। रियासत माँ की तरह होती है। माँ अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करती है जो सलूक आपने किया है। हम आपको तंबीह कर रहे हैं कि होश के नाखून ले लीजिए, वरना इस सिंध की जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे और कोई नहीं होगा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि सिंध हुकूमत वफ़द भेजे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला ने मामले की इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाई है। पीपल्स पार्टी की शहला रज़ा ने कहा कि जो सड़कों पर हैं उन्हें असेंबली आना पड़ेगा। हमारे दरवाजे खुले हैं। 3 दिन में वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ जाएगी। न्यूज़ के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू करते हुए ANP के शाहिद सैयद ने भी कराची वाक़े की मज़म्मत की और आसिफ जरदारी को तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का मशवरा दिया। I received a telephone call from Chief Minister Sindh. उन्होंने इस पूरे वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि यू नीड टू डू एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। बिल्कुल उन्होंने हमारी बात मानी कि मैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करूंगा। MKM के सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए, हाँ इस इश्यूज पे बात कर दी है तो बिल्कुल मेरा ख्याल हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जी दरवाजे खुले हुए हैं, आप अमेंडमेंट्स लेकर आए। जिस दिन पास हो रहा था उस दिन भी इनकी एक अमेंडमेंट नहीं थी। 4 पार्टियां मुजाहरे कर रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे। कोई एक जगह तो आवाम के लिए खुली होनी चाहिए ना, और ऑफिस का टाइम है तो जो रूट दिया गया था उसकी वायलेशन हुई। 3 दिन जो है वो दिए गए हैं और 3 दिन में सारे रिपोर्ट सामने भी आ जाएगी। आसिफ साहब अपनी क्वालिटी को खराब करेगा कि अगर वो सबको साथ ना ले चले, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सिंध में सिंधियों का है, अल्लाह उनके नसीब करे, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग बैठे वो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक बैठे हुए, लिहाजा उनकी रिस्पेक्ट है, उनके साथ बात करो और मसलों का हल टेबल टॉक। ये गोली चलाना। और चुनिया से आपको अफसोसनाक खबर दें, देवखारा के स्टॉप के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल दिया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में अयाज खान नामी शख्स मौके पर ही जाँ बाग हो गया है। न्यू देवखारा के स्टॉप के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक शख्स को कुचल दिया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में अयाज खान नामी शख्स मौके पर ही जाँ बाग हो गया है।